آج سے 46 سال پہلے 20 نومبر 1979 کی صبح جب خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا تو فجر کی نماز کے فوراً بعد حرم کے سپیکر سے آواز آئی، مسلمانوں قیامت آ گئی ہے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور پھر ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، چیخو پکار تھی اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لاکھوں مسلمان اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، جس کی بھی آواز آتی اسے گولی مار دی جاتی۔ 400 سے 500 مسلح لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف روک دیا تھا اور خانہ خدا پر قبضہ کر لیا تھا۔ خانہ کعبہ پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ کون تھے یہ لوگ اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ خود سعودی مسلمان تھے۔ سعودی مسلمان تھے تو پھر یہ خانہ کعبہ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو مکہ پر قبضہ کرنا پڑا؟ اور کیسے سعودی حکومت نے اس سنگین صورتحال کو کنٹرول میں کیا؟ کیا یہ حملہ بھی اسامہ بن لادن نے کروایا تھا؟ کیا اسامہ بن لادن مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے میجر جنرل پرویز مشرف نے آزاد کروایا تھا۔ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ مکمل تفصیلات اور تمام سوالات کے جوابات جانیے اسی ویڈیو میں۔ نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 55 سالہ شیخ محمد السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائروی صفوں میں 50,000 کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون میں دعا کروانا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حرم پاک میں تابوتوں کا لایا جانا معمولی بات ہے، کیونکہ حرم پاک میں ہر نماز کے ساتھ 4 سے 5 جنازے وہاں پر آئے ہوتے ہیں اور لوگ نماز کے ساتھ نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان تابوتوں میں معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ صفوں کو کراس کرتے ہوئے امام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے تو لواحقین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کا نماز جنازہ امام کعبہ ادا کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر نماز کے ساتھ 4 سے 5 جنازے آ جاتے ہیں تاکہ ان کی نماز جنازہ حرم پاک میں ادا کی جائے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 46 برس قبل۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ تاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھنے لگے۔ آخرکار بالکل ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر عربی میں پوری طرح چیخا اور بولا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، برادران اسلام، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفیں نکال کر لہرانی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تقریباً نصف لاکھ نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے۔
حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے دہشت گردوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں کچھ بچے اور عورتیں بھی شامل تھے، بلکہ ان میں کچھ امریکی سیاہ فام مسلمان بھی شامل تھے۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الجماع کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی اصل شکل بقول ان کے کہ وہ اس کو اسلام کو حقیقی شکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع کر دیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور پورا ملک، پورا سعودی عرب باقی دنیا سے کٹ کے رہ گیا۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگر وہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم ملے گی۔ امام کعبہ شیخ محمد بن سبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ مل کر فتویٰ دے دیا۔ خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ بيقول ان جات فتوى من هيئة كبار العلماء باقتحام الحرم وتحرير الرهائن۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ عدت جہیمان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد الحرام کے لاؤڈ سپیکروں سے تقاریر کا سلسلہ جاری تھا۔ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، برادران اسلام، قیامت آ گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ممالک سے رابطے توڑ دیے جائیں، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکیورٹی فورس کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے۔ اسی دوران جس کو امام مہدی کہا جا رہا تھا، کہتانی، وہ بھی مارا گیا اور ان کی لاش اس حالت میں سیکیورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا تھا۔ اس سے بعض جنگجو سکتے میں آ گئے، اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا؟ اب جنگجوؤں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور باقی کی بشارتیں کیسے پوری ہوں گی؟ البتہ جہمان نے سرتوڑ کوشش کی کہ کہتانی کی موت کی خبر کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے، مگر کہتانی ناکام رہا۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پلان رد ہو گیا تھا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک نیوٹرل ملک فرانس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا، تو فرانسیسی سیکرٹ سروس کے سربراہ نے ایک تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے، جس سے باغی اور یرغمالی دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور اس طرح حملہ آوروں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا۔ مسجد کی وسعت کا معاملہ پھر آڑے آیا۔ اس میں دالانوں، صحنوں اور راہداریوں کی کثرت تھی، جن میں سے اکثر حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ جو ہی گیس داخل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 روز گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے، اس لیے جہمان نے بچے کچے باغیوں کے ساتھ اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ چند دنوں کے بعد جہمان کو اس کے 62 ساتھیوں سمیت
सरेआम सजाए मौत दे दी गई। अब हम बात करते हैं कि खाना काबा को आज़ाद करवाने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो उस वक्त मेजर थे, मेजर परवेज़ मुशर्रफ, उनका क्या किरदार था। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि खाना काबा को आज़ाद करवाने में पाकिस्तानी आर्मी, ख़ुसूसी तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हिस्सा लिया था। अगर परवेज़ मुशर्रफ ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो इसका ज़िक्र अपनी आप बीती ऑन द लाइन ऑफ फायर में ज़रूर करते। इस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफ़रक़ वाक़यात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे। आगे चलकर वो कहते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिज अज़ बहस हो जाती है। और वैसे भी जिस परवेज़ मुशर्रफ को हम जानते हैं वो बड़े फ़ख्र से अपने सैयद होने पर नाज करते थे और बसद फ़ख्र कहते हैं कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया था। हमारा ख़्याल है कि अगर उन्होंने खाना काबा को छुड़वाने में अपना कोई किरदार अदा किया होता तो इसका ज़िक्र कहीं ना कहीं ज़रूर करते। अल्लाह का घर आज भी पुरअमन और वैसा ही रोशन है, क्योंकि कुछ लोगों ने जान दी लेकिन हरम की हुर्मत पर आँच ना आने दी। ये किस्सा सिर्फ़ एक जंग का नहीं था, ये ईमान, कुर्बानी और बहादुरी की वो आला मिसाल है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि हरम आज भी महफूज है और ये रहती दुनिया तक महफूज रहेगा। और उन सिपाहियों को सलाम जिन्होंने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाए रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इल्म और आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।